السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذي هو خالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم رونق محفل پیر طریقت کعبہ شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مظہر محمد یاری صاحب زندہ بشکر و فضلہ، برادر محترم قبلہ صاحبزادہ محمد انوار الحق صاحب قادیانی دامت برکاتہ، اور اس عظیم مادر علمی بدیان شریف کا الحمدللہ علم و حکمت کو موتی تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کل پورا عالم اسلام الحمدللہ مستفید ہوتا ہے، لیکن موتی حاصل کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس کی کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ہر کونے تشریف فرما ہے، اور ایک خدمت دین کا سلسلہ ہر جگہ جاری و ساری حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد مفتی محمد سرفراز احمد قادری صاحب دامت برکاتہ، اور جامع المعقول المنقول حضرت قبلہ مفتی حسین علی صاحب معینی جس طرح دیگر اساتذہ کرام مدرسین اور اس ادارے کو مستفید اور مسترین ہونے والے جملہ طلبہ کرام، قبلہ صاحبزادہ انوار الحق صاحب نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی اضافہ فرماوے۔ پیر طریقت کعبہ شریعت حضرت قبلہ پیر محمد اسماعیل صاحب الحسنی فقیر الحسنی دامت برکاتہ العالیہ آستانہ علیہ شاہوالہ شریف، آپ تشریف کے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے محمد آپ کی سونی زندگی مزید برکتہ فرماوے۔ حاضرین محترم، میرے واسطے قبلہ انوار صاحب نے بہت ساریاں محبتاں ذکر فرمائی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس خواہش میں رہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سے پورا ہوتا ہے، لیکن اس قابل سمجھے نہ منانا کی مندانا میں تو کوئی حکم حضرت قبلہ صاحبزادہ مظہر الحق صاحب کی طرفوں ایک ارشاد پہنچا، میں چونکہ وقت مختصر ہے تو کوشش کرے نا اپنے واسطے باعث عزت و فخر اور اعزاز سمجھنا کہ قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آفاقی نات کے بارے
قبلہ پیر نصیر صاحب نے بہت سونے کلمات میں نعت اتری ہوئی ہے، وہ یہ شعر بھی اترا ہوا، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاق، صرف لفظوں کو جوڑ گرنا کمال نہیں ہوتا، لفظاں چلو گتنا تے لکھی کے لفظ ڈھک دو ہے اپنی ہو گئی، لفظ بھی سام گندے پہنے، صرف بندے نہیں جیندے ہوندے، جیندے لوگوں دے لفظ بھی قیامت تک جیندے رہو، اور جہے مویوں کو زندگی آتا پہلے پہلے کرے گے راست کوئی شک نہیں، کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں کہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ، کوئی شک نہیں کہ نعت سن کے بھی سبحان اللہ منہ کو نکل، اور نعت لکھن والے بھی جڑا آخر تے سبحان اللہ کہ وہی میں نہیں آکھائی عظیم نعمت تے جی آپ دے یقیناً قلب اتھر تے نازل ہوئی ہے، یہ اترو ہے۔ حضرت اقبال کو جنرل گریسی نے ڈاکٹر گریسی نے پوچھا، تیرا وہ میرے ایف سی کالج کا پرنسپل ہے انگریز، اس کا کہے علامہ اقبال کیا تو یہ سیاح تھی کہ نہیں وہ سب جنرل میں یہ قرآن اللہ کے پاس اترو ہے، ادھر سیاح تھی کہ فلسفہ بھی پڑھے، جدید علوم عصری علوم پڑھے، تیری مہارت کے بعد کیا تیرا بھی وہ خیال ہے کہ محمد نے لکھا ہے نہیں، یہ منزل میں اللہ ہے۔ علامہ اقبال نے آخا تو کہ قرآن دا ہے میں اپنے کلام تے اج تک حیران ہے جو کتھوں ہے، قرآن کی آگاہی کریں دے حضور دے غلاماں تے اج تک آسمان کو فیض اترتا بھی ہے، حاضر محترم، اور ایک تاریخ اسلام کی کوئی ایک ہستی نہیں، کوئی ایک فیض نہیں جرا جاری ہوئے، الحمدللہ کئی وستیاں کئی جھوکاں اج تک فیض بنیں گے، کئی حضرات ہیں اج تک وہ زندہ لفظ فیض لینے سے اج تک لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اج سکھ میں طرح دی مدھیری ہے جو دلڑی اداس دلیری سبحان اللہ، کلام والے جڑا وہ تے عقل کو شروع نہ تھے جڑا دل مڑ دل تو بنی تے دلاں تے پہنچ دے، یہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ لفظاں دے کھمب نہیں ہوندے لیکن اڑ پوندے ہوندے، لفظاں دے کھمب نہیں ہوندے لیکن اڑ بھی سکتے اور وقت پوچھے تے دل تک پہنچ بھی سکتے۔ وہ اج سکھ بچنا لفظ سکھ نے ایک لفظ آکھن لیکن ایک لفظ دے اندر وہ کیفیت محبت اور عشق دی اور وہ تڑپ اور طلب ہے کہ جیسا ہر بندہ لفظ سکھ سن کے بھی سارا اندازہ کر سکتا، یعنی پوری 13 شعراں دے وچ جو کچھ آپ نے محبت اور عشق دے اگوں دریا اور سمندر باندھے ہوئے سارے سامنے پیش فرمائے، انہیں سارا کو لفظ سکھ نے پہلے کوئی مترشہ فرما چھوڑا ظاہر آج سکھ بھی طرح دی بات اور پوری نعت اکھی کو شروع تھی دے دے اکھی دے ہو گئی، عشق و محبت اکھی بغیر بتی نہیں سکتی، اور دین اور دنیا تے آخرت رنگ تے بے رنگی فنا تے بقا سارے مسئلے سارے موضوعات اس اتناد جبل ہے، سارے موضوعات سب سارے دا سارا اس درمیانی شعر بھی ہے، دس صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی ہے حقیقت دا، یہ صورت ہے لیکن صورت نہیں بے صورتیاں تے بے رنگیاں دی راہ نہیں پہنچے سا۔ ملا ویری سبت دی سیندے بے شکل استاد تیری دے ابن عربی تے منصور سمن سجانے خیر نہ جانے ہر صورت عین ظہور، ظہور دی اس کیفیت رنگ اور بے رنگی کی اس کیفیت ساری کی ساری سارا تصوف اس عظیم نعت دیجیے، سارا عشق و محبت اس نعت دیجیے، سارا میسج سدھرن دا پیغام وہ قبلہ شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کو ٹی وی والے نے پوچھا کہ پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے ساری تعلیمات اسلام ان میں کہڑی گانا دے رہا ہے، اسلام کا پیغام اپنے انداز میں چلے، ہاں حکمت کا انداز وہی آپشن پھر رہے مسلمین کے واسطے مبلغین کے واسطے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ عطا فرمائے، لفظ حکمت کے اندر اتنی حکمت موجود ہے، یہ گال تو آپ کو سمجھ آئے سجنا اللہ تو نہیں طریقہ مختلف تھی سکتے، کوئی بانسری جا سکتے، انداز مختلف ہو سکتے، کوئی فقیر انداز اپنا سکتے، کوئی ہو سکتے
اکھیاں کو گھن کے اکھیاں تک شروع بھی اکھیاں کو اج سکھ متراں دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس ہلیری لوں لوں وچ شوق چنگے سکھ دا ذکر دیکھو تساں یہ سکھ کو پورے اگلی نات نے بیان کرتا ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے صرف اکھی دی گال نہیں دل دی گال نہیں ذہن اور سوچاں تے فکراں دی گال نہیں بلکہ اساں سر پر گن کے قدم جسم دا ایک ایک حصہ شوق پر کرا لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں نینا تے اکھی کو آواز بھی آتا ہے اکھی انسان دے جسم دا بڑا ضروری حصہ ہے اللہ سونا ہی فرماتے ہیں اکھی کھولو ھذا بصائر من ربکم میں اکھی کھولن دا زمان آیا فمن ابصر فلنفسہ یہ اکھی کھول چھوڑی ہوں دا فائدہ ہے ومن عمی فعلیہا یہ اکھی نہ کھولے سی اور ٹکرا کھاسی دا نقصان بھی ہوتا ہے ما انا علیکم بحفیظ سونا ہوتے حفیظ بن کے نگران نہیں کہ ان کا جواب ہو جائے تعظیم محترم اکھی کو افلم ينظروا الى السماء فوقهم قرآن فرماتے ہیں اتنا کیوں نہیں بنے دی اکھی صرف پکوڑے یہ پکوڑے نہیں بتے کندھا شندہ دیکھ کے مار بڑھنے اتنا تیرے کو کائنات تے غور و فکر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج اصل کائنات بڑی کی ہے تے سنبھاڑی کی ہے زیناها سمڑی دنیا کو دیکھو تو صحیح تمہارے واسطے میک اپ کر کے کھڑی ہے ہر شے ہر چیز سج کے کھڑی ہے ہر چیز سنگار کر کے کھڑی ہے تاروں کو دیکھو بل تارے دن تو اس کے بعد بل ایک بڑا تارا نکلا ہے جو سورج آتے پوری دنیا روشن کی بنی بعد وہ روشنی ڈوبتی ہے طرف کی کائنات اور بعد رات کے اندھاروں کے بیچ بعد کئی دیوے بعد کھڑے ہیں تمہارے واسطے سنگار نہیں سن یہ کہنے واسطے بلے بہن تساں سارے طرح سیکھ ساٹھ کے چھوٹے بندے افلام ينظروا الى السماء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت بیا کشہری میں دیکھ سکتے آسمان پہ دیکھنا اونچا تھی نہ نہ اٹھا ہوتا دیکھو نہیں سے دیکھو بے کر دے یہاں تے اور زمین تلے بچھی پئی ہے اس کو دیکھو چلو تلے منہ سٹنا نہیں تے زمین چل جائے الى الارض كيف سطحت پہاڑاں دے واسی میں تو پہاڑاں کو دیکھو اور کہیں ٹور پھر کے نہیں دیکھ سکتے جنہیں سنتے پہ ہو تے اکھی آسمان کو میں بات کی آسمان کو پڑے جا اور تے ایک وجہ کے سونے رب نے کی نہیں ہوتے یہ میک اپ دا سامان پہلے واسطے کائنات کو سجایا اکھی کھولن اکھ انسان دے جسم دا بڑا اہم حصہ ہے رب نے اپنی محبوب واسطے فرمایا فإنک بأعیوننا سونا تساں ساری اکھی دے وچ فإنک بأعیوننا حق دا خوبصورت میں کو بلتے اللہ تعالیٰ دا حصی وجود کوئی سارے علماء تشریف فرمائے لیکن وہ جو سب کوئی سے رنگ لڑ سمجھیں دیتا سب میں رنگ لڑ کیوں سمجھیں وہ آتے میرے ہاتھ کی ید اللہ آتے وجہ اللہ وہ فرمائے دے اکھین دا سب ہے رنگ یہ استعارے سارے واسطے چاہیے رب سونا مجبور نہیں کہیں استعارے واسطے اور نہ کہیں استعارے کی وجود ذات تک کوئی حوالہ سما سکتا لیکن اصلا ہی میں سمجھنا ہے مطلب یہ ہے کہ سونا تساں ساری حفاظت دیجیے لیکن اللہ سونے پر حفاظت دے بے لفظ مفت رنگ کہہ رہا ہوں اکھی کا ذکر کیوں اللہ یعصمک من الناس کہے خدا مطلب ہے کہ حفاظت نہیں ہے لیکن اتنا مکی صورت کی لفظ فرماتے نہیں فإنک بأعیوننا سونا ساری اکھی جی میں دوسرا مطلب حفاظت کی ہے میں مطلب تو کوئی اعتراض نہ کرے لیکن سب کو اکھی نہ مزد نہ چاہوں لے ہوئی تو کوئی اعتراض نہیں اکھی نہ مزد نہ چاہوں لے جو آسان کو ثابت کرنے چاہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ ہر شعر ہر شاعر حضور دا ہر غلام اکھی کا ذکر کیا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي سونا میں نے اکھی تو سانی سونا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ سونا میں نے دیکھنے کی گال نہیں کوئی جمعہ تو دنیا نے کیا تو سانی سونا میں دیکھنے ہوئی خلقت مبرّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونا ہی میں لگتے ہیں اللہ نے اتفاق کو تمہاری مرضی میں پیدا فرمایا ہر ایک کو محبت اور عشق کی کہانی جو اکھی گڑیاں نہیں بن سکتی سونے رب نے بھی اکھی بیان فرمائی اور پیر میری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری رات اکھی نال جڑ دی ہوئی الطيف سرى من طلعته والشذب بدا من غفرته فسكرت هنا من نظرته نینا دی فوجاں صاحب ایک آنکھ دی گال نہیں نینا دی فوجاں دی گال ہے اور اتنا اپنی آنکھی نہیں سجنا دی آنکھی یہ سجنا ڈٹھے تو بل نینا دی فوجاں محبوب دی نظر نے سب فتح کر حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں
یہ تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد بھی نہ جاؤں ایک دو آخنا تھوڑا ایک سو سارا جسم حق پڑھنا یہ تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد بھی نہ جاؤں اتنا نٹھیا میں صبر نہ آوے کہ میں اور کتھے بل بچ جاؤں لوں لوں دے مدھ لکھ لکھ چشمہ حسرت دیدار اور شوق دیدار کا اندازہ کرو اور میں نے دو اکھی نال نہیں کام تھیدا ہر جسم دے ہر لوں دے مونڈ ہچ لکھ لکھ آنکھ ہو گئے لوں لوں دے مونڈ لکھ لکھ چشمہ یہ اینکا دی گال نہیں اکھی دی گال ہے اینکا والا گلاسز دی گال نہیں لوں لوں دے مونڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے کچا کچا نے کہا جو بندہ تھک ویسا میں ایک آنکھ صحیح کر گی دیور بھائی نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت اور علماء اہل سنت لوں دے مونڈن لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کچا مرشد دا دیدار ہے بابو لکھ کروڑا بچا ایک آج کیوں اکھی نال دی دے ساری اکھی جو کروڑا مسند دیدار ایک آج کیوں دی تھی وہ کروڑا اچھا دے برابر اکھی دیا الطیف و سلام المطلق حضرت پیر بیلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی نام ماسٹر پیس سے کوئی شکل ہے ورلڈ لٹریچر دا ماسٹر پیس آف ورلڈ لٹریچر دنیا دا پورے دا پورا دا بھی پچھا کروں میں الحمدللہ علمی گال نہ کرنا کیا لیکن ادبی گال کیونکہ میں خود میں جی ریگولر ڈگری انگریزی ادب انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر لہٰذا لٹریچر کے بھی میں بھی آتا میرا ایک چھوٹا جی کام بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہانیاں سنائی ہوئی ہیں اور خوبصورت ترین کہانی ہے سورت نحن نقص علیک احسن القصص اللہ کی بات ہے سونا اور دنیا کی سب سے سونی کہانی کو سنا دے اس کو سونی کہانی کہہ نہیں سنا اس کہانی کے کیا اجزاء موجود ہیں یہ بنیادی شرائط ہیں کیا محاسن موجود ہیں بنیاد ہے میں بھی ماسٹر پیس دی ادب کا ماسٹر پیس اور شاہکار ہو اس کی بنیاد ہے کہ تسا اپنے ادبی اس شاہکار دے پوئٹری ہے پروز ہے کوئی بھی چیز ہے یہ نثر ہے یا شاعری اسی تسا اپنے سنن والے کو گالی نسڑیاں تے سناونیاں نہیں دکھاونی ہے اپنے اندر دی گلیاں ایک کمال نسڑا تو سوکا کا ویسا ہی سارے نہیں علیہ رانے گالی تے سہدے رانے لیکن کمال یہ ہے کہ نسڑا نہیں اپنی واردات قلبی اپنا تجربہ اپنے دل کے گزری کار کو صوتی انداز میں بیان نہیں کرنا بلکہ الفاظ میں اور صوت اور اس آہنگ کے بیچ اپنی پوری اندر کے تجربے کو بیان کر چھوڑے اور اس انداز میں بیان کی ہوئے کہ سنن والا یہ نہ سمجھے سنا ہے واقعہ ان کے لب کے شاعر نے ناٹ ڈھو دے پورے تجربے یہ کمال حضرت پیر مہری شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ کی سنات پڑھو آخر تک اول کو آخر تک اسا انہوں نے نال مدے پورے تجربے وادی ہمراہ دے پورے تجربے کے بیچ نال لگنا پورا الطیف السلام من طلعت چہرے انور ظاہر ہوئے خیالوں میں طیف اور طلع طیف انگریزی کا یہ صحیح لفظ اسپیکٹرم خیال اتنا معنی پورا نہیں کر رہی لفظ طیف کی جی گہرائی رومو اور اسے گہرائی اسپیکٹرم آتے بہت سارے مناظر لیکن منہ بھی گھر سامنے تصویریں نہ گزرے سامنے چلتی ہے پھرتے مناظر گزرتے وجہ کرتی الطیف و سلام میں ایک باری سجنا کو نہیں لکھا اللہ اکبر ایک بارات سجنا دی دیدار بھی یہ یقین کے سامنے طیف و سلام میں طلع حضرت چہرے انور جیسا زیارت فرمائیں گے خواب حضرت علامہ اقبال نے مرشد رومی نام ہے طلعتش رخشند مثل آفتاب میرے مرشد چہرہ سورج وانگو چمکتا ہو شیب او فرخندہ چون عہد شباب اوندا بڑھیپا بھی جوانی وانگو کھلتا کھلانا بڑھیپا وہ مرجھایا بڑھیپا نہیں سامنے سے میں دا پر مرشد ہی سمجھنا کہ لوگوں اسماعیل صاحب دا برکات بڑھاڑیا این بڑھیپیا لگوں نے کو کھاؤ کتنا مرجھا نظر شیب او فرخندہ چون عہد شباب حرف او آئین اے آویختا علم با سوزے درو آمیختا چھڑے لفظاں کی کہانی نہیں حرف او آئین اے آویختا اور میرے چاہتے رحمت اللہ علیہ کے عالم دی نات دلی اشعار کوئی طرح یہ جناب دا خیال ہے تخیل صادق کیا اور میں دن حرف او آئین اے آویختا رومی دے لفظ نہیں رومی شیشہ نہ کھڑے یہ شیشے میں ساری دنیا کائنات دے معنی سارے سامنے ظاہر
سوزے درواں میختا چھڑی علم والیاں میکینیکل گفتگواں نہیں، مکان کی عمل نہیں کہ تو شے چاہو تو اتر ہو جا، مشین نہیں چلاونی، بندہ کا جذبات کی چاہو اور جذبات اور احساسات کا انداز ہے کہ علم کے نال سوزے دروں کو چلتا الحمدللہ۔ اس اندازہ کرو کس رنگ نال ناپ شروع پئی ہوئی اور شاید کمال یہ ہوتا ہے، میں عرض کی نا کہ شہید دکھاونی ہے کہ شہید سمجھاونی ہے اس انداز نال کہ اپنے تجربے شریک کرنا ہے اپنے سامنے کے کاری تو آپ کی شراکت اندازہ کرو۔ آپ نے صرف اکھی کی گال نہیں، سارے کے سارے حواس اکٹھے مفید آتے، اکھی کا ذکر تو الگ کسی رنگا، لیکن یہ اگلا مصرع کے بھی یاد ہے الطیف و سلام من طلعته والشذ و بدا من غفرته، خوشبوئاں دے ہلدے پہ اڑتے سونے دیا زلفوں دے کرنا دے آخری حصے تک انہاں دے ڈٹھیاں پہنوں وشذ و بدا من غفرته غفرہ انہاں زلفاں ہوا شذ او خوشبوئاں دے ہلے ہندے غفرہ آپ دیا ہونا سونیاں زلفاں پر پہ خوشبوئاں اڑتی ہیں، ادھر اس بندہ خوشبو سونگ سکتا ہے ادھر تو کیوں لے کر بنا سکتا لیکن ایک ادھر اس قسم کی ادھر تے ہزاراں حقائق حقیقتاں قربان مجھے بیداری ہوگا ساکو بھی سنے دے پہ نقی کنال پہ دے را کی دیا نے اور اپنے نقی نال لو خوشبوان دے بولے شذ و بدا میں غفرت ہی فسکر تو ہنا میں نظرت ہی اللہ اکبر دیدار اور جلوہ دے فرمائے میں بے ہوش ہوں فسکر تو ہنا میں نظرت نینا دیا فوجاں سر پہ اگلو اکھی دی گال نہیں، اکھی دا جہان ہے آرواز پورا جسم اکھ پڑھ کے زیادہ دیا کریں دے اور سجنہ بھی پورا محبت فرمائی ہوئی سجنہ کے پاس بھی محبت انتہا ہے اور غلام کے پاس بھی محبت و عشق اپنی انتہا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاڑ نورانی والی زلفت اکھ مستانی ہے مخبور رکھی ہے مد بھائی مکھ اور رنگ دے کو سارے زندگی کے رنگ کے نہ سارے کالی زلف اگلے مصرے چے لباں سرخا کھان کے لال یمن اگو رتا رنگ آگئی ہے بل چٹے دند موتی دیا ہی لڑیاں بل سفیدی آ گئی ہیں بل شوام آ گئی ہیں کالی زلف سیاہی ہے اور متھے چمکے لاٹ نورانی ہے روشنی اور اندھارے تے امتزاج نے سب کو روشنی بھی سمجھا چھوڑی اندھارا پورا سمجھا کیونکہ طرف الاشیاء و ازدادہ شہید جب تک آپس کی مخالفت جناب میں صحیح سمجھ نہیں آتی بیمار جانا بیٹھا ہوئے تو بل سے ادارے مقدر تھی روشنی اور اندھارے رلتے تکار سمجھ آتی سیانے تے لیونے رلتے تکار سمجھ آتی لہذا آپ نے کالے رنگ کے نام کیسے بیان کی تھی حضور تے چہرے دا نور بد آپ دی زلفاں دا کالا رنگ بد تو ہاں بندے بھی ازا سجا رات اور دین دا انتظار جنہیں اکٹھا سمجھا بیٹھے اس کے بعد وہ ازداد صحیح سمجھ آئے اللہ اکبر ایک ہی مصرے تے بھی جہان نے مانا ہے رنگاں دی دنیا ہے رنگاں دی دنیا جو کہ زندگی دے رنگ ہے تے اگر بے رنگی دنیا ہے تو انہاں کیا دکھائے صاحب کو اکھی کے کھوڑیاں ساجنا کائنات کے سارے رنگ ظاہر کی گئے پورے رنگ کھل گئے روشنیاں کھل گئی ہیں اندھارے کھل گئے اور یہ سارے رنگ یہ نمائندہ رنگ ہے کالا تے چٹا نمائندہ رنگ ہے اسے رنگ کو سارے رنگ لکھے سفیدی بھی آ گئی ہے روشنی بھی آ گئی ہے اور اندھیرا بھی آ گئی ہے تاریکی بھی آ گئی اور بل سرخ ہے اور سرخ کے نال بل سمجھ چٹے دن دو ابرو کوس مثال دے سن جیسی نوک کے نجاتے تیر چھٹن لباں سرخا ہاں کے لال جمن چٹے دند موتی دی ہیں لڑیاں اور امیجری لوگ منظر نگاری لوگ سونے منظر نگاری کا کمال ہے تشبیح بھی اپنی انتہا دے پئی استعارہ بھی اپنی انتہا دے اتھا مثال ہے چٹے دند تھے چٹے دند موتی دیا ہی لڑیاں موتی دیا لڑیاں سونے دندہ کی تشبیح اور گلابہ کی سرخی لال یمن سب تو قیمتی موتی رتے رنگ دا سونے دے سونے ہون سونے موتی یہ 4 شعر ہو گئے اس کے بعد 4 شعر ہی یعنی بھی اکھی بے رنگی بیان تھی صورت 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 4 شعر صورت کو اس صورت کو میں جان آگا
اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں دا رب دی شان آکھاں اس شان دی شان سب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ صورت ہے بے صورت تھی ہن رنگا بھی گال تے صورت دی ہو گئی ہے ہن رنگا دی دنیا کو لسن لا مقام چ پہنچ ہن بے رنگی دنیا چ نہیں بڑے رنگ بے رنگی اس دے تیرے جو میں عرض کی نا حاجی فرید سے فرمایا رنگ بے رنگی اس دے تیرے آپے رانجھا ہیر تے کھیڑے سارے تے رنگ لوگ چھپ وسدا ڈھولا ماہی بھید نہ دسدا ڈھولا ماہی سب صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی وہ جی ہر صورت دے وچ وہ ہر صورت دے بسن والے ای صورت جی اس زیارت کیتی ہے تے اول سمجھا سے کہ اس صورت نو میں جان آ ای صورت نے ول سب کو صورت نال من ملائے دے کوئی صورت بے صورت صورت بولے کر ناز ادا گن بولے صورتاں دے وچ بے صورت ہے لیکن ان میں دسدا نہیں کچھ ناز تے انداز تے بات نظر آ ہر کے واسطے دروازے نہیں کھلتے کہتے کہتے واسطے کھلتے نہ کھلتے نہ اور مکھڑی روح جبل وچ نہ تھی اوکھی مارو تھل وچ پہلو دوش کنار بغل وچ یار کو نہ لے کولے فاش فرید واز سنا تو عالم جاہل شاہ گدا کو ایک کوئی چاہے فقر فراق کو اپنے آپ بولے بے صورت صورت بولے انہاں صورتاں جی کا بھی ہے ایسا صورتاں دی دنیا دے وچوں بے صورت دا پتہ یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس صورت تھی وچ بات پڑیاں جا سبحان اللہ انہاں ردے تے چٹے تے کالے رنگاں دے وچوں ول اللہ بے رنگ دسے بے رنگی چ پہنچ گئے اور رنگاں مک گئی صورت نے سب بے صورت نال ملا یہ عام صورت نہیں بے صورت دا پتہ نہ چڑھ والی صورت یہ ہن کی لائنز ہر پوئٹری اور ماسٹر پیس کچھ کی لائنز ہوئی بالکل چابی ہوگی یہ پورے کلام کی چابی کیا انہیں سمجھو گا میرا میسیج ہے لکھن والے کا میسیج لائن ہے اور بڑا کمال ہے آج دی شاعری اور مہارت آتی آج دی ماہر اور کرٹک سے آتے کہ پورے کلام میں تھوڑا میسیج جا درمیان چھوڑے تھے آخر یہ بالکل بیچارے والا شعر آ گیا 13 شعروں کے جو چھین گزر گئے تو چھین دلے باقی 7واں شعر تھی درمیانی شعر آتے دس صورت راہ اس بے صورت دس صورت راہ بے صورت کی لائن میسیج لائن دس صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا راہاں دی گاڑ چھوڑو ہاتھ لگ کے حقیقت دے کول من کھڑو راہاں دے رستہ میں اندالی تے گزر چکی ہیں پہلے ان تا وہ بند کرے بند مکیے اور تھوالا ان تو سا حقیقت تک پہنچ گئے اللہ اکبر کبیرہ پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی وردیاں موتی لے گئی ایدہ ہر کوئی ہے بلہ کوئی اللہ یہ کی لائن ہے کال تو سن کی نہیں لیکن یہ تو سمجھ ہے جو آسانی اپنی پردے کھلتے ویسے کوئی وردیاں موتی لے گئی نہیں سکل انسان اللہ ما سا ہر کے واسطے ہی کوئی راما نہیں کرتیاں محنت بھی کم میں آنی ہے کہ فضل کے کرم نہیں اللہ فیصلہ بل چوتھا شعر ہے سورت والا شعر یہ سورت شادہ پیش ہے سبحان اللہ اور دنیا ہو گئی ہے اور اسا آخری دنیا پہنچ گئے کیونکہ میں عرض کی ہے دنیا کی آخرت جہاں کا انتظار ہے کہ دنیا کے آخرت کے بیچارے جو برزخ ہے آپ نے انہاں ترے جہان کے وہ معروف ہے اور ہر بندہ جانتا ہے دنیا آخرت کے برزخ انہاں تریہاں جہان کو شیر اکٹھا کر دنیا کے شیر کا پچھلا سارا حصہ ہے تو آخرت یہ صورت شادہ پیش نظر کڑاں رہے وقت نزات روز حشر نظر کی کیفیت بھی آ گئی حشر بھی آ گیا بچ قبر تے کل تھی جب ہو سی گزر قبر برزخ بھی آ گیا اور آخرت کل تھی جب ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سے قدر کھڑیاں اور کلام کا کمال ہے ہوندے وہ مایوس نہ کرے امیداں کے دروازے کھلے دو شاید مصنف کا کمال ہے ہوندے کہ پڑھن والے کو اٹھا کے نہ بھیجے پڑھن والے کے اندر بھی امیداں کے پہنچ گیا جرا اٹھے ہو باغ پڑھ کے اٹھے باغ پڑھ کے اٹھے خوشبو آنا امیداں کا اکھی کھل وجن اور بل جرا امید انسان کی کمی ہوگی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
تد کھریاں اتھوں امید تو دروازہ پڑے پہلے دیدار ایک دنیا ہے اور آخرت ایک پہنچ گئی آخرت دے یعطی کا رب ہوگا داست انتہا کی امیداں آخری ہوگی بس ان کے بعد کوئی بھیا مشکل کا دروازہ کنوں روح بہت رہا گئی کوئی سراغ بچے نہیں پریشان کرنا یعطی کا رب ہوگا داست سونا تھا کو رب نے فرمایا جو آپ سے لے چھوڑے فتردہ تھی پوری آس آسان تو ساکائی میں نہیں کو غلامی اگر وہ اوکھے پاس کسی میں راضی نہیں سا جب تک آخری فقیری جنت نہیں پہنچ فتردہ تھی پوری آس آسان سونا ساری امیداں اپنی معراج پہ پہنچ لفظ فتردہ سارا جیون نہیں مسئلہ حل ہے مرد کے بعد مسئلہ حل ہے لجبال کریسی آس آسان وشفا تو شفا صحیح پڑھی سبحان اللہ امید علی لفظ پڑھو تو سفارش فرماؤ تو عرضی پیش فرماؤ رب فرمائے تھوڑے بولن دی ڈھلے اتامج ڈھلے ہو وشفا تو شفا صحیح پڑھی اللہ ہوں پہلے سیکھ گئی ہجر ہے فراق ہے اور فراق کے بعد بند کچھ شیر ہن حالت وصل دے ہوں وصل کے بعد ول فراق ہے ول تڑپ ہے ول طلب ہے ول خواہش دیدار لب مخت مخطط کرتے جا سنائے دھاری دار یمنی چادر چہرے انور تو بڑھو کیا محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی زندگی یمنی چادر کا ذکر کو ملتا ہے کیا وساطیاں گھڑیاں دن کے تقدیم تک کہ جتنے گھنٹے دور پاس اس کے جس میں اثر ہاری چیز کو جمنی چاہتا وصال کو ہجر اور وصل کے بعد دوبارہ خواہش اور تمنا اور عرضی کے پاس سفر پر کرتے آپ جناب تجلی السلام اللہ وہ مخت و مخطط کرتے یمن عرضی ہے دھاری دار یمنی چادر اپنے چہرے انور کو بٹاؤ اور سیرت عالی سیرتی نظام کہ آپ نے مثال کو بھیج کے آپ کی تکفین تک یہ 2 دن یا کچھ عرصہ آپ نے جس میں اتھر مرتب سے کیا دو یمنی چادر میں اور آپ کو یہ کفن دیتا گیا آپ کو جو لباس پڑھایا گیا 3 چادر جو بخاری و مسلم میں ذکر موجود ہے 3 سفید چادر وہ بھی یمن کی یمنی ہوئی آج تک یمنی چادر سجنا جو بہت سی دیا یہ شرف یمن کو آسے کہ نیل آجد نفست رحمان ہے من کے بڑے جواب سونے فرمایا میں کوئی یمن کے پاس ہوں رب دیا خوشبوان اسی کئی وجوہات اس نے بیان نہیں فرمایا لیکن علامہ اقبال فرمائے اسادہ ہی کانڈا بھی یمن کے نالے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی وطن ہے میرا وہی وطن کیونکہ یمن نے سارا میقات ہی کے یلملم انہوں نے بھی حج کا میقات یلملم میں سارا بھی یلملم اصل بھی عدد کی بندرگاہ کے ذریعے پانی والے جہاز کے وجود کرتے ہیں یہ یمن کی بندرگاہ پہلا شیخ ہوں ایک نسبت ہندوستان والوں کو سونے کی اس محبت نہ لے لی یہ پاسوں سجنا کو ربدیاں خوشبو آئیں گے دوسرے سائد کے لیے رسم یمنی چادر یمن نہ سونے کا خصوصی تعلق اور محبت اور پیار کی اسی کئی آپ نے چیزیں بیان فرمائی ہے تفسیر کر رہے ہیں حضرت عزم کرتے ہیں لا مخت مخطط برد یمن
جملی چادر چہرے انور تے وٹو من آمری جھلک دکھاؤ سجن اوہے مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سنگ کری اتنا دو حساب ہے دو حساب دن پہلے خوشبواں تی اکھی ناکر جوتے بیان اساس خوشبواں بشس کو بدا میں مفرد اتنا دو حساب ایک مٹھا بیان کیے مٹھے دا تعلق چکھڑ دینا یہ حصے چکھڑ والی بیان ہو گئی سارے حواس ہی مٹھے پہ کریں دیں تاکہ یہ سنن سنامن کی اگالی نہیں ہے محسوس کرنا دا جہان ہے اصلا جہان ہے محسوسات ہی پہ چلتے ہیں حضرت ہے وہ مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن اور گال دا تعلق سنن دے نال ہوتے ہیں سنن دی حصی آگئی سنن دی حصی یہ دے نال گال کو مٹھا آکے زبان کو نال شامل وہ مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سنگ کری اور اگلی عرضی ہے حجرے تو مسجد آؤ سجن اللہ اکبر کبیرہ اصلا چھڑا بیٹھا ہویا سجن نہیں لے دی اصلا سجن دی چاہ لے سبحان اللہ وہ بھی گندہ یہ زندگی ہے رکھتا پھردا انسان زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے تو جامع صاحب عرض کہہ دیں نا سے حجرہ پائے در سہنے حرم نے بفرق کے خاک رہ و سان قدم نے اللہ اکبر سونا اصلا سر وہ چھنی آپ کو قبر انوری زیارت واسطے نہیں ہے اسا قدم مبارک پیر کر دو اور پیر قدم آن کے جلسوں کی تھا فرق کے خاک کے راہ وہ سا اللہ پر سونا ہی کہ دنیا ایک سجنا دے قبر انور دے آس پاس بھی زمین دے بہت سے پہ کھتی ہے انہاں سران ہوتے قدم چلے دے چل رہی دے اور اکرام ناس سبحان اللہ عشق اور محبت کی انتہا اور اس کے بعد وہ تو بے پاسے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ عرضی لیکن وہ خیال میں مطلب کہنا شاہد آپ فرمائنے حجرے تو مسجد آؤ بھلن حجرے تو مسجد آؤ بھلن لوگی جھاگ کے کارن سارے سکن تو جب اکھیاں راہ دا فرش کرے سونا ہی پہلے نہیں آنکھی نہیں لگیاں تو جگ کی آنکھی جامعہ ہے نا بفر کے خواہ کے راہ کو ساں قدم لے جب سجے کبھے آلے فرمانے سجے کبھے کی گال نہیں سونا ڈوب جگ اکھیاں راہ دا فرش کریں اکھی وچیاں پڑیاں آپ کی آرامان سبحان اللہ اور سب انس و ملک پورا پریمان ایک کمال ماسٹر پیس دا اسی ایک انسان نچیدہ کی ہوئے کائنات جیدی پر اور کائنات آن سبھی ہے صرف بندہ دی گال نہیں انس بھی ہیں ملک بھی ہیں یہ دنیا دی گال نہیں ہو رہا ہے یہ دنیا تو کئی دنیا دی مخلوق سونا رب نے اتنی مخلوق پڑھئی ہے ساری مخلوق رب دے محبوب دی زیادہ دے انتظار انہیں سکھ دیاں دے کرلا دیا یہ جیسے انتحاد ہے توازو انتحاد ہے جھکائی انتحاد ہے اور عشق دا کمال اور بندگی دا کمال یہ عاجزی اتنی ود ویلی ہے اتنا رب دے پاسوں روح جتا من توادع للہ رفع اللہ یہ جھکا تیری ہے رب اس کو جھکا نہیں رہا منڈے رب دے پڑھ کے اچھے کر انہیں سکھ دیاں دے قرآن دیاں دے لکھوانی صدقے جانے انہیں بردیاں مفت بھی کاندیاں دے شلام بطر کی ہو دیدار کی گھڑی اور یہ چونکہ وصل دے رہے حصول ہی جتنا مزہ نہیں جتنا حصول کے انتظار کے مزہ ہے حدیث پاک ہے ان افضل العبادت انتظار الفرج سب تو بہترین اور افضل عبادت اللہ کے پاسوں کشادگیاں دا انتظار کر رہے ہیں کہ میری دعا قبول تھی سی ہوں قبولیت کی فجر دے انتظار کی راتی سی اتنی بل حسرت بل تمنا ہے اور حضرت اقبال فرمائے یہ طلب دے تڑپ اثر دی سراپا سوختن اندر طلب انتہا عشق و آفاز ادب کو موڑ بنی دے عشق دے انتہا تھی دیئے لیکن سراپا سوختن اندر طلب لذت سیر است مقصود سفر کر نگاہ پر آشیان داری اپر فرمائے اگر منزل دے بھج کے پہنچنا چاہنے تو دھرم ٹوری نہیں ٹور تانج تو رات دے سارے تکلیفاں دے انہاں سفر دے ہکی مشکل ہکی مسئلہ ہکی پرابلم نہ سارا اور مزے کھلنا چاہنے تو کام کرو یہ طلب کا مزہ ہے جب طلب کا مزہ آگئے رب کائنات نے وہ منزلہ وہ امیدہ دیا کہ عطا فرمائے لیکن انسان کا کمال ہے زندگی جز لذت پرواز
یہ لذت پرواز بل طلب بل تڑپ بل وہ سکھ کے چجو تھیا سے ڈریا سے آج سکھ میں طرح کی بدیں گے بل سکھ کے بل سکھاں کو پورا کران دی عرضی تے ارداس سے سونے پر ان سکھ دی تے قرآن دی لکھواری صدقے جانی ان بردیاں مفت بھی گاندیاں تے سلام نفت بھی جو کڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل سبحان اللہ اتھاں اوے بھی سبحان اللہ نکل گئے لیکن آپ کوئی بالکل میں استراری طور پر لفظ لکھ دیں نا یہ اختیاری نہیں نزول سارا استراری ہو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل سارا حسن ہن سمو چھوڑ دیں ترے کلمہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل چونکہ اس پر پہلے زیادہ تر آپ نے حسن ظاہر بیان فرمایا حسن باطن نہیں کیا ہے جنہیں اسوہ حسن آئے یہ اسوہ حسن ہے ان کے بغیر تبر پیغام عمل نہیں ملتا اصلا پوری رات دے اگر مزے کھتے ان تک کیا کھتے اگر عمل کی علامت دے رہے ٹوڑے فرمایا مزے عشق والے پیدے چھوڑے ما اکمل کا اگر ہم عمل کا حسن اور کمال چاہتے تو اسوہ حسن کو اپنا راہ پر کے امام پڑھا ما اکمل اور تیرا کمال ہے سونے دا وہ حسن خلق دا کمال ہے آپ نے حسن عمل دا کمال ہے آپ دا اسوہ حسن ہے آپ کی سیرت طیبہ ہے آپ کے وہ سارے محاسن ہیں جس کو وقت کے سونی کائنات میں کچھ ہے اللہ فرمانے میں کوئی شئی سونیاں لگی دیں گی میرے سجنہ نہ بھنڈیاں ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح اس پاک اکھیاں کتھے جاڑیاں اللہ پر کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی یہ نعت نصیر آفاقی ہے اے نصیر شیری آفاقی کہنے کو تو نعتیں سب نے کہی یہ نعت نصیر آفاقی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ آفاقی نا آفاق کا مطلب سارے جہاں دنیا ساری ایک پاسے ایک نام ایک پاسے میں ہوں گا کچھ آفاقی سے اشارے کرنے کی کوشش کی تھی آفاقیت کیا ہے دین بھی ہے کہ دنیا بھی ہے دنیا بھی ہے کہ آخرت بھی ہے رنگ بھی ہے کہ بے رنگی بھی ہے مکان بھی ہے کہ لا مکان انسان بھی ہے کہ فرشتے بھی ہیں حوراں میں پریاں بھی ہیں یہ دنیا کی مخلوق کی ساری ہے اس دنیا کی ساری دنیا ایک نام کی جمع ہے یہ نام آفاقی نہیں کہ بے آفاق کتنا بڑے آفاقی نام حواس انسان کے سارے ظاہر یا حواس سارے کیفیات ساریاں وسط کیاں گھڑیاں بھی شامل ہیں فراق راتی تیاموں بھی شامل فراق دی آنیاں تے ارداسہ بھی شامل ہیں اور بل اقامہ تے سوڑیاں بارشاں تے وزدے بھی بھی سامنے شکل بھی نٹھی نے بل سونی صورت میں اثر کا بھی شامل ہے وقت کے بعد اپنا عجز بھی شامل ہے علم تے عشق بھی پورا ہے اور عمل تے اخلاق بھی اس پہ آسر ہے پورا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماوے اللہ سمائی عزیز بابے بارگاہ میرے معبودات کو اللہم صلی علی محمد و علی